أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم من عداوتهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز دوستوں اور میرے چھوٹے بھائی، آج جس موضوع پر ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے وہ ہے کربلا سے ریلیٹڈ، اور یہ کہ کربلا کے اثرات کیا ظاہر ہیں واقعی کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خانوادے اور ان کے اصحاب سارات اس انداز کے اندر کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے. اس انداز میں ہمیں یہ تحریک نظر آتی ہے، اس انداز میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے سفر کا آغاز کیا. کربلا میں تمام کے تمام اصحاب شہید ہو گئے، اور اس کے بعد اس خانوادے کے تمام افراد یعنی جو کہ اکثریت خواتین کی تھی انہیں اسیر بنا کر لے جایا گیا. کچھ مرد حضرات جو یقیناً 2-3 شاید مردوں میں امام سجاد علیہ السلام اور کچھ دوسرے موضوع کا تذکرہ ملتا ہے. اس کے علاوہ اکثریت خواتین کی کہ جنہیں اسیر بنا کر کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا، اور اس کے بعد ایک انداز میں اس سفر کا اختتام ہو گیا. دیکھیے، ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے، ایک تجزیہ کیا جائے، ایک اینالیسس کیا جائے، تو جنرل اینالیسس کرنے والا شخص، جنرل تجزیہ کرنے والا شخص آگر یہ کہے گا کہ جس نے کسی بھی گروہ کے تمام افراد کو قتل کر دیا، مار دیا، ان کی خواتین کو اسیر بنا لیا، ان کے مردوں کو قیدی بنا لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے مارا ہے، جو قاتل ہے، جو اسیر کرنے والا ہے، جو قیدی بنانے والا ہے، وہ جیت گیا. دستور یہی ہے، ایک عمومی تاثر یہی ہے. اس سے پہلے حتیٰ کربلا سے پہلے لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو تاثر موجود تھا جنگ کی جیت جانے کا اور کسی بھی مارکے کی فتح کا، وہ یہی تصور تھا. آپ دیکھیے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، خندق، خیبر، جمل، صفین، نہروان، جتنی جنگیں ہمارے پاس موجود ہیں سب میں یہی تصور موجود ہے کہ جس شخص نے سامنے والے کے تمام افراد کو زیر کر دیا، ان کے پہلوانوں کو گرا دیا، ان کے مردوں کو قیدی بنا لیا، اسیر بنا لیا، مال غنیمت لے لیا، وہ شخص جیت گیا. لیکن کربلا ہمیں اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہے. یہ جو طریقہ کار تھا، یہ جو ذہنیت تھی انسانیت کی سوچنے والی، اس سے پہلے جس انداز کے اندر جنگوں کو جیتا جاتا تھا، کربلا نے نقشہ بالکل پلٹ دیا. کیسے؟ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو یزید جیتا تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کے تمام افراد کو قتل کر دیا، اس نے ان کے خانوادے کے تمام افراد کو قیدی اور اسیر بنا لیا. اس کے بعد کچھ نہیں بچا تھا، اور شاید تاریخ میں اس سے پہلے اتنی زیادہ سفاکیت کے ساتھ قتل نہ کیا گیا، اس طریقے سے لاشوں کو بے گور و بفر نہ چھوڑا گیا، اس طریقے سے سروں کو نیزوں پر بلند نہ کیا گیا. پورا کا پورا خانوادہ اس انداز کے اندر کیونکہ نیزہ پر موجود ہے.
ظاہری اعتبار سے یزید کی فتح ہے، لیکن یہ عجیب و غریب انداز کا معرکہ تھا کہ جس کے اندر اتنی زیادہ خفاقیت کے بعد، اتنے زیادہ ظلم اور تشدد کے باوجود بھی یزید جنگ کو ہار جاتا ہے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام جنگ جیت جاتے ہیں، اور آج تک لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ شاید 12 اماموں میں سے، شاید ہی بلکہ یقیناً 12 اماموں میں سے پوری امت اسلامیہ کا اگر کسی امام پر اتفاق ہے، اگر ان کے نزدیک کوئی مقدس ہستی ہے سب سے زیادہ، تو وہ ہمارے 12 اماموں میں سے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے، کیونکہ امت اسلامیہ کا خلیفہ بنا تھا یزید، یعنی وہ سلسلہ کہ جو امیر المومنین کے متبادل شروع ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھ بند ہونے کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ اس کے باوجود اس کو قتل کیا اس شخص نے کہ جو خلافت اسلامیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس سے پہلے جتنے آ کر بیٹھے تھے سب کے دعووں کو، سب کی خلافتوں کو، سب کے فیصلوں کو امت اسلامیہ قبول کرتی آ رہی ہے، اور اس کے فیصلوں کو بھی کیا گیا، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ جو اس کے مقابل پر آیا وہ امت اسلامیہ کے اندر وہ مقام پا گیا، وہ امت اسلامیہ کے دلوں پر راج کر گیا، اور ایک ایسی عظیم الشان قربانی، ایک ایسی عجیب و غریب قسم کی جنگ کی جو ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس جنگ کو جیتے، اور اس کی دلیل روز روشن کی طرح آیا کہ آج امام حسین علیہ السلام کا نام محترم ہے اور یزید کا نام کوئی لینا بھی نہیں چاہتا۔ جو لوگ سر اٹھاتے بھی ہیں تو وہ اس نام کو جب لیتے ہیں تو اس نام کی وجہ سے ان کا سر خود گر جاتا ہے، اور یہ دیکھا ہم اپنے دور کے اندر بھی جن لوگوں نے یزید کی حمایت کی، امت اسلامیہ کے بزرگ علماء نے ان کی مخالفت کی، ان کی سرزنش کی، انہیں اس بات پر تنبیہ کی۔ یہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت اس انداز کے اندر، دوسری جانب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس شہادت کو جو پیش کر رہے ہیں اپنے خانوادے کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ کے اندر، تو یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ یہ سید الشہداء امام حسن علیہ السلام ہمیں اس طریقے سے نظر نہیں آتے، امیر المومنین علیہ السلام اس انداز میں نظر نہیں آتے۔ وجہ کیا تھی؟ رسول کے بعد تو خلافتیں جہاں پہنچنی چاہیے تھی، جو رسول کے برحق جانشین تھے انہیں خلافت نہ ملی، انہیں جانشینی نہ ملی، انہیں امامت نہ ملی، یعنی ظاہری طور پر امام صلی اللہ علیہ السلام کے دور بھی ایسا ہی تھا، لیکن یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کیا کام کرتے ہیں؟ اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بعد میں آنے والے ائمہ وہ بھی ہمیں اس انداز میں نظر نہیں آتے، اس امام نے اس انداز کے اندر شہادت نہیں۔ تو دیکھیے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو میں سمجھانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ آپ نے باغ دیکھا ہوگا جہاں پر درخت لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، یہ جو باغ ہوتا ہے ایک باغبان ہوتا ہے جو اس باغ کی رکھوالی کرتا ہے، اس کے پھولوں کو، پھلوں کو، درختوں کو پانی دیتا ہے تاکہ یہ سرسبز و شاداب رہے۔ اس باغ میں جو کیڑے مکوڑے لگ جاتے ہیں، جو ایسے حشرات آ جاتے ہیں کہ جو اس باغ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس باغ کے اندر جو کڑوے درخت لگ جاتے ہیں ان کا صفایا کرتا ہے تاکہ وہ باغ
درختوں کی توانائی نہ لے. آپ جانتے ہیں کہ باغ کے اندر کڑوے درخت بھی لگتے ہیں. یعنی کیا مطلب کڑوے درخت لگتے ہیں؟ جو افراد اس حوالے سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کسی ایک باغ کے اندر کہ جس کے اندر مختلف درخت موجود ہیں وہاں پر کوئی بادام کا کڑوا درخت بھی آ جاتا ہے. یعنی کیا مطلب جو درخت کڑوا پھل دے رہا ہوتا ہے, جو درخت کڑوی بادامیں دے رہا ہوتا ہے, تو اب بات یہ ہے کہ وہ باغبان تو اس درخت کو ویسے ہی پانی دیتا ہے. وہ باغبان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ درخت اسی انداز کے اندر پروان چڑھ رہا ہے. اگرچہ ہو سکتا ہے کہ بعض علامتوں کے ذریعے سے وہ باغبان اس بات کو جانتا ہو کہ یہ کڑوا درخت, یہ درخت کڑوے پھل دے گا, لیکن جب تک اس درخت پر کڑوا پھل نہیں آ جاتا ہے اس وقت تک اس درخت کو, اس وقت تک اس کے پھلوں کو, اس وقت تک اس کی ٹہنیوں اور شاخوں کو نہیں کاٹا جاتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہی کہا جائے گا کہ بھائی آپ انتظار کر لیں, کچھ دیکھ لیجیے, کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ درخت میٹھے پھل دے, ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو. لیکن جب یہ واضح اور روشن ہو جاتا ہے کہ یہ درخت کڑوے پھل دیتا ہے پھر اس کے بعد اس باغ کے اندر اس کی گنجائش نہیں بچتی. کیوں نہیں بچتی؟ اس لیے نہیں بچتی کیونکہ یہ درخت اس جگہ پر موجود ہے, اس کے مکان پر, اس کی جگہ پر کوئی اچھا درخت آئے گا. ظاہر ہے یہ بھی تمام درختوں کی طرح اپنا ایک حصہ رکھتا ہے, توانائی حاصل کر رہا ہے, پانی حاصل کر رہا ہے, ہوا, سورج, تمام چیزیں اسے حاصل ہو رہی ہے, اور یہ تمام چیزیں لے رہا ہے, اسی باغ سے لے رہا ہے. اس کے باوجود لیکن کیا کیا جائے گا؟ کیا یہ جائے گا کہ جب یہ درخت کڑوے پھل دینا شروع کر دے گا تو اس درخت کو کڑوے پھل دینے کے بعد اپنی جگہ سے, اپنی جڑوں سے اکھاڑ دیا جائے گا. کیوں اکھاڑ دیا جائے گا؟ اس لیے اکھاڑ دیا جائے گا کیونکہ اب یہ درخت زیادہ پریشان ہے, یہ دوسری درختوں کی توانائی حاصل کر رہا ہے. اس کی جگہ پر کوئی ثمر آور درخت دوسرا لگایا جا سکتا ہے. جب یہ مثال واضح ہو گئی آپ کے ذہنوں میں تو چلیے, یزید جو تھا وہ دین اسلام کے باغ میں پروان چڑھنے والا ایک کڑوا پھل تھا, کڑوا درخت نہیں. مثال پر غور کیجیے, یزید جو تھا اسلام کے باغ میں پروان چڑھنے والا ایک کڑوے درخت کا پھل تھا, اور یہ پھل جب اپنا کڑوا پن ظاہر کرنا شروع کیا اس نے, اس کے بعد اس درخت کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے مقابلے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب تک درخت نے کڑوا پھل دینا شروع نہیں کیا ہے, جب تک اگرچہ کہ یہ درخت کڑوا تھا, یہ درخت جن شاخوں پر, جن جڑوں پر موجود ہے وہ جڑیں بھی کڑوی ہیں, اس درخت کی جو ٹہنیاں ہیں وہ ٹہنیاں بھی کڑوی ہے, اس کے پتے بھی کڑوے ہیں. لیکن جب تک یہ کڑواہٹ ظاہر نہیں کر رہا اس وقت تک اسے اپنی جگہ سے نہیں ہٹایا جائے. یزید جو تھا وہ دین اسلام کے باغ میں پروان چڑھنے والا ایک کڑوے درخت کا پھل. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس درخت نے کڑوا پھل دینا شروع کیا. اب جب اس درخت نے کڑوا پھل دینا شروع کیا ہے تو اس موقع پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آ کر ایک الہی منصوبے کی, ایک الہی تقدیر کی تکمیل کے لیے, اسے مکمل کرنے کے لیے, اسے آخر تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں. اور اس موقع پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام شہادت کے بعد فقط اور فقط یزید کے جو کہ کڑوا پھل ہے اسے نہیں اسلام کے باغ سے ہٹایا, بلکہ امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر یہ بتلایا یزید کو شکست دے کر
اس موقع پر یزید کے مقابل میں آ کر امام حسین علیہ السلام یہ بتلا رہے کہ فقط یہ درخت اس درخت کا یہ پھل ہی کڑوا نہیں، بلکہ یہ پھل جن ٹہنیوں پر آیا ہے وہ ٹہنیاں بھی کڑوی ہیں، بلکہ یہ درخت جس تنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ تنا بھی کڑوا ہے، یہ تنا جن جڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ جڑیں بھی کڑوی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط یزید کے اندر مشکل نہیں ہے۔ اب چلیے اس سلسلے کو دیکھیے کہ اس یزید کی خلافت کی جڑیں کہاں تک جا کر ملتی ہے۔ یہ جڑیں جہاں تک جا کر ملتی ہے، یعنی رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ اسلام کے باغ میں پروان چڑھنے والے ایک کڑوے درخت کی مثل چیزیں تھی۔ اب فقط یہ پھل ہی کڑوا نہیں ہے بلکہ یہ تمام کے تمام درخت کڑوا ہے، اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اس پورے کے پورے درخت کو اسلام کے باغ سے اٹھا کر یہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک الہی منصوبے کی تکمیل کے لیے ہے، اور آپ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ آپ آ کر سوال کریں کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ الہی منصوبہ ہے، کیسے خبر ہو کہ یہ پروردگار عالم کی حکمت اور مشیت تھی کہ جسے مکمل کرنے کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے پہلی تو بات میں نے عرض کی کہ بالکل برعکس ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، لیکن آپ حقیقت کو دیکھیں، آج دیکھیں، اس دور میں دیکھیں، حتیٰ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کوفہ اور شام مدینہ کے اندر دیکھیں فتح کس کی ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ ظاہری طور پر شہید کون ہو گیا؟ مقتول کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ فتح بھی یہ ایک الہی منصوبہ تھا۔ کیسے؟ دیکھیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اس انداز کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، اگر کوئی بھی دنیاوی قیادت ہوتی ہے، اگر کوئی بھی سیاسی قیادت ہوتی ہے، اگر کوئی بھی پولیٹیکل موومنٹ ہوتی ہے، تو آپ آ کر دیکھیں کس انداز کے اندر وہ آگے بڑھتے ہیں۔ کیا وہ اپنی اس پولیٹیکل موومنٹ کے اندر اپنے خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ آپ دیکھیں دنیا بھر کی جنگ، فوج کے اندر جو افراد ہیں وہ کون ہیں؟ جنہوں نے جنگ کرنی ہے وہ کون ہے؟ جب کبھی جنگ ہوتی ہے تو جنگ کرنے کون جاتا ہے؟ لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ایک الہی منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، مشیت الہی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ مشیت نہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی، نہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا، اور نہ بعد میں آنے والے آئے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ خاص حکم تھا، خاص۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے اس کے دو اینگلز ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو ایک الگ، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ایک الگ انداز سے اسٹڈی کیا ہے۔ غیبی انداز سے اگر دیکھا جائے تو یہ شواہد ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام کے تمام غیبی طور پر امام حسین علیہ السلام کام کرتے چلے گئے۔ رستے میں جب جا رہے ہیں تو کس سے کہہ رہے ہیں؟ تمام افراد سے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں شہادت کے لیے جا رہا ہوں، یہ اپنا لوگ بیان کر رہا ہوں، خلاصہ بیان کر رہا ہوں، ان وفات بیان کر رہا ہوں ان الفاظ کا کہ جو امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ دیکھو انجام شہادت ہے، اور ان میں سے جو شخص میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارا انجام شہادت ہے۔ رستے کے اندر وہ موقع کہ جب کوفہ سے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر آتی ہے۔ دیکھیے دنیاوی قیادت ہوتی ہے، کوئی پولیٹیکل موومنٹ ہوتی ہے، تو کیا کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی حامی مارا جاتا ہے تو اس کی خبر کو چھپایا جاتا ہے، لوگوں کی ہمت پست نہ ہو، لوگ پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں قد قتل المسلم وقد نقض العہد اہل الکوفہ، اہل کوفہ نے وعدے کو توڑ دیا، مسلم شہید ہو گئے۔ فمن شاء منکم ینصرف فلینصرف، جو تم
جانا چاہتا ہے چلا جائے. یعنی سید الشہداء بار بار اس بات کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا انجام شہادت ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. الہی قیادت ہوتی ایسی، یہ سیاسی قیادت نہیں تھی، یہ کوئی دنیاوی پولیٹیکل موومنٹ نہیں تھی. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کس انداز کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، رستے میں ہر رستہ روک رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو. کوئی بھی دنیاوی قیادت ہوتی، اگر دشمن پیاسا ہوتا تو وہ تو وہاں پر جشن مناتا، خوشی مناتا کہ چلے ہمارا دشمن زیر ہو، ہمارے دشمن کے پاس پانی نہیں. لیکن یہ الہی قیادت تھی، یہ مشیت الہی تھی. امام حسین علیہ السلام پروردگار کی کسی خاص باتیں کو بتانے جا رہے ہیں. اپنے دشمن کو پانی پلایا، نہ فقط دشمن کو بلکہ دشمن کے گھوڑوں کو، ان کے راہواروں کو، ان کی سواریوں کو پانی پلایا. یہ تیسرا چوتھا ہوا. چلیے آگے کربلا کے میدان میں ایک شخص عبداللہ ابن ضحاک مشرقی امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جب میں رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن ایک شرط پر آپ کا ساتھ دوں گا. اگر میرا ساتھ دینے سے آپ کی جان بچ جائے گی، اگر میرے جنگ کرنے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو میں ساتھ دوں گا. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ کی جان نہیں بچ پاتی، تو میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. اب میں اپنے اہل ویال کے پاس روز عاشورہ آیا، جب اسے لے کر تمام اصحاب انصار شہید ہو چکے. ایک مرتبہ آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ مولا یقیناً آپ کی جان جانے والی ہے، چاہے میں جان دوں یا نہیں. میں نے آپ سے کنڈیشن کی ہے، میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو شرط کیا تھا کہ میں اپنی جان اس وقت قربان کروں گا کہ جب آپ کی جان بچ جائے گی. آپ کے پاس جان دے جا سکتے. یہ کس انداز کی بات ہے. اب مجھے اس پہ گفتگو، اس ڈبیٹ نہیں کرنی کہ عبداللہ ابن ضحاک مشرقی کا انجام کیا ہے، خیر ہے یا خیر نہیں. لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کس انداز کے اندر ان افراد کو جو ان کے ساتھ موجود ہے کس طریقے کا برتاؤ کر رہے ہیں. کیا کوئی دنیاوی قیادت اس انداز کے اندر برتاؤ کرتی ہے؟ کیا کوئی سیاسی قیادت یا کوئی سیاسی پولیٹیکل موومنٹ اس انداز کے اندر آگے بڑھتی ہے؟ ان شوائد سے پتہ چلتا ہے شب عاشور کس انداز کے اندر امام حسین علیہ السلام نے کہا میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤ. یعنی اگر تمہیں شرم آتی ہے جہاں سے جانے سے، لیکن میرے خون کی پیاس ہے، تو ایک کام کرو. کیا کام کرو؟ جان تمہیں شرم آ رہی ہے یہاں سے جانے سے، علی اکبر کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ. یہ میں اپنے الفاظ میں کہا رہا ہوں. ابھی ابن مظاہر اگر تمہیں شرم آ رہی ہے یہاں سے جانے سے، قاسم کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ. اگر تمہیں شرم آ رہی ہے یہاں سے جانے سے، ابھی ابن مظاہر اگر تمہیں شرم آ رہی ہے جانے سے، ابوالفضل العباس کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، مولانا محمد کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ. یعنی کس انداز کے اندر سید الشہداء اپنے آپ کو اکیلا کر رہے ہیں. اس کے بعد ہی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اصحاب بڑے بھیجے ویسے نہ میرے بابا کو بھیجے، نہ میرے بھائی کو بھیجے، نہ میرے ماما کو. اشہد ان کنتم طابت الارض التی فیہا دفنتم. آپ بھی پاک ہو گئی. اصحاب کے لیے جملہ ہے جب روزے پر جاتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، گنج شہیدہ میں پہنچتے ہیں جہاں پر تمام شہداء دفن ہیں، اور کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ تو پاک ہوئے، وہ زمین کے جہاں پر آپ اصحاب دفن ہو گئے وہ بھی پاک ہو گئے. یہ مقام منظر ہے، اس لیے الہی قیادت. موضوع کہتا ہے ہمارا کربلا کے اثرات، اس شہادت کے اثرات. جب یہاں تک بات واضح ہو گئی کیا اکیلی ایک الہی قیادت تھی، تو اب ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام تمام افراد کے ساتھ شہید ہو گئے. کربلا کو اگر اینگل دینا ہے، کربلا کو اگر جہت دینی ہے، کربلا کو اگر کسی سمت لے جانا ہے تو وہ کیسے جائے گا؟ ہر شخص آ کر اپنی انٹرپریشن کرے گا، ہر شخص آ کر اپنے اعتبار سے انٹرپریٹ کرے گا اسے. تو کیا کیا جائے؟ اس کا انتظام بے پروردگار نے کیا. امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ
یہ جو الہی موومنٹ تھی یہ کربلا میں ختم نہیں ہوئی تھی. اس کے اثرات کہاں پر آ رہے تھے؟ یہ کس انداز کے اندر انٹرپریٹ ہونی تھی؟ اس کی تفسیر کیسی ہونی تھی؟ اسے کس انداز کے اندر سمجھایا جانا تھا؟ یہ کام کیا ہے. اس کے اثرات کو، حقیقی اثرات کو اگر اس کی اسی میں باقی رکھا ہے تو وہ کون ہے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا اصل نام علی ہے، امام علی زین العابدین علیہ السلام. کیونکہ آپ لوگ بچے، آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور ان کی بہن فاہر جناب زینب الکبریٰ سلام، اور کس انداز کے اندر کام کیا؟ کربلا سے کوفہ اور شام صرف ایک ہی تعارف کرایا ہے. کوئی یہ تعارف نہیں کرایا کہ ایسا ہو گیا اور ہم نے ویسا کر دیا اور ہو گیا اور وہ ہو گیا. صرف ایک ہی تعارف کرایا. یہ جو لوگ نیزہ پر سر بلند ہے، یہ جو شہید ہو چکے ہیں، یہ رسول اللہ کے خاندان. یہ جو لاشیں نظر آ رہے ہیں یہ بنی ہاشم کے خاندان. یہ جو اذان میں نام دیا جا رہا ہے یہ ہمارے اجداد کا نام ہے. جب تعارف اسی انداز کے اندر ہوتا رہا تو ایک بات واضح اور روشن ہو گئی پورے کوفہ اور شام والوں کے لیے. وہ کیا؟ تو یہ کہ یہ ہے وہ جو رسول کے حقیقی جانب ہے، یہ ہے وہ جو رسول کے خاندان کے افراد ہیں، یہ ہے وہ جو رسول کا ساتھ دینے والا ہے. یہ تو رسول کے خاندان کو دفن کر دیا گیا، یہ تو رسول کے خاندان کو قتل کر دیا گیا، یہ تو رسول کے خاندان کو اسیر بنا لیا گیا. یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے رسول کے نواسوں کے ساتھ دیکھا؟ اگرچہ اس سے پہلے رسول کے خاندان والوں کے ساتھ بھی یہ کام ہوتا رہا، رسول کے بعد رسول کے خاندان والوں کے ساتھ یہ کام ہوتا رہا. امیر المومنین جناب سیدہ امام حسن، لیکن اس درخت میں جو اسلام کے بعد میں لگ رہا تھا کڑوا پھل دینا شروع کیا. جب وقت آیا ہے اس موقع پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اس انداز کے اندر اس کام کو کیا اور اس کے بعد اس کو کنٹینیو کیا. جناب سیدہ سجاد اور پوری سلامت اللہ سلام اس کربلا کا فقط ایک ہی اثر ہے اور وہ کیا ہے؟ خاندان عصمت و طہارت شہید ہو گیا. خاندان عصمت و طہارت کی خواتین کو اسیر بنا لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا، ظلم ستم کیا گیا. اور جب یہ تعصب گیا اور جب یہ اینگل گیا، جب یہ ڈائریکشن گئی کربلا کو جب جہت اس انداز کے اندر ملی تو اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب الکبریٰ سلامت علیہا، جناب سیدہ سجاد اس انداز کے اندر میں اس جنگ کو آگے لے جاتے ہوئے. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں، دیکھیے امام سید سجاد علیہ السلام کے پاس جب امام علیہ السلام شام کے موقع پر یعنی شام میں موجود تھے، ایک موقع پر ایک برا شخص آیا اور اس نے کہا کہ پروردگار کی حمد اور ثنا ہے کہ اس نے خود کو قتل کیا. کیونکہ ظاہر ہے تبلیغات جو تھی وہ یہ تھی کہ باغی گروہ قتل کر کے لایا گیا ہے، ان کی خواتین کو ان کے مردوں کو اسیر بنا کر لایا گیا ہے، باغی گروہ. لیکن سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے فرزند سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی خواہر جس انداز کے اندر اس کربلا کو رخ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں وہ دیکھیے کیا ہے. امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا جب اس نے کہا کہ پروردگار کا شکر کہ اس نے آپ کو قتل کیا، امیر المومنین کے ہاتھوں سے قتل کیا. امیر المومنین کے ہاتھوں سے، یزید کے ہاتھوں سے، تو امیر المومنین کیسا ہے؟ جو خلافت پر آ جائے وہ امیر المومنین. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے بتلایا کہ دیکھو جو بھی کرسی پر آ جائے اسے امیر المومنین نہیں کہتے، اگر امیر المومنین ہے تو فقط علی بن ابی طالب علیہ السلام. جب اس نے آ کر یہ کہا تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند نے امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ تو نے قرآن پڑھا؟ کہنے لگا کہ ہاں پڑھا. کہا کہ یہ آیت پڑھی کلّا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہنے لگا کہ ہاں پڑھی. کہا کہ یہ بتا کہ پروردگار اس آیت کے اندر اس کی دوستی کی بات کرتا ہے، ہم ہی وہ اجرت ہیں کہ اس کی دوستی کی بات کرتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ بتا تم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 27 کو پڑھا ہے؟ اس میں پروردگار فرماتا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اہل قربا کو ان کا حق دے دو. کہنے لگا کہ ہاں پڑھی.
کہا کہ ہم ہی تو وہ ذوالقربیٰ، ہم ہی تو وہ رشتہ دار ہیں کہ جنہیں حق دینے کی بات کی ہے۔ کہا کہ یہ آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ کہا کہ ہاں پڑھی، یعنی کیا مطلب جو تم غنیمت حاصل کرتے ہو اس کا خمس اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ذی القربیٰ کے لیے، یتامہ کے لیے اور مساکین کے لیے ہے۔ کہا کہ وہ کون ہے، ذی القربیٰ کون ہے کہ جن کے لیے حق ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے کہ اللہ اور رسول اور ذی القربیٰ کے لیے یہ خمس ہے۔ کہا کہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ ذی القربیٰ نام نہیں ہے کہ جن کے حق کی پروردگار بات ہے۔ کہا تو نے یہ آیت پڑھی سورہ احزاب کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا کہ ہاں پڑھی۔ کہا کہ یہ بتا کہ اس آیت کے اندر کس کی طہارت کی گواہی دی جا رہی ہے؟ وہ ہم ہی تو ہیں کہ جس کی طہارت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام آیتیں پڑھتے گئے، فرزند امام سجاد علیہ السلام آیتیں پڑھتے گئے اور تعارف کرواتے گئے۔ کہا کہ یہ آیت بھی ہماری شان میں نازل، یہ آیت بھی ہماری شان میں نازل، یہ آیت بھی ہماری شان میں۔ خطبہ یہ سید سجاد نے کہا کہ پروردگار نے ہم کو 6 چیزیں عطا کی، 7 چیزوں کے ذریعے سے پروردگار نے ہمیں فضیلت کی۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی تعارف اس انداز کے اندر امام سجاد علیہ السلام کروا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو شہید ہو گئے اور ہم جو اسیر بنائے گئے وہ ہیں کون۔ پورے راستے پر اگر کسی کوئی کام کیا ہے جناب زینب کبریٰ اور جناب سید سجاد نے تو یہی کام کیا کہ اپنا تعارف کراتے ہوئے نظر آئے، شہید ہونے والوں کا تعارف کرواتے ہوئے نظر آئے۔ یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر آ کر ایک مرتبہ یزید کے دربار کے اندر بھی اس بات کا موقع مجھے خواتین جمع ہوئی تھی، کیا ہو رہا ہے، یہ شام کے دربار میں کن کو اسیر بنا کر لایا گیا ہے؟ ایک مرتبہ یزید بہت آ گیا۔ یہ مدینہ سے لے کر شام تک کا مکمل سفر ہے۔ اگر کربلا کی تصویر کو، اگر کربلا کے اثرات کو، اگر کربلا کے اینگل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس انداز کے اندر کربلا کو اسٹڈی کرنا ہے کہ مدینہ سے لے کر شام، کربلا تک، مدینہ سے لے کر شام، یہ پورا کربلا کے منظر نامے کو بیان کرتا ہے، یہ کربلا کے رخ کو بیان کرتا ہے، کربلا کے اینگل کو بیان کرتا ہے۔ بس فقط 2 جملے بتائے تھے۔ یہی شام کا وہ موقع تھا، یہی شام کا وہ شہر تھا کہ جہاں پر ایک شخص امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ ہاں مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ سید سجاد نے کہا کہ ہاں شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن یہ بتا کیا ماں اور بہن کو بے پردہ بازار میں جانا بھی ہماری میراث ہے؟ کیا ان کے سروں سے چادروں کو چھین لینا بھی ہماری میراث ہے؟ کیا ان بچوں پر اس طریقے سے ظلم و ستم کیا جانا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اپنے الفاظ بیان کے کہا یقیناً ظلم و ستم کا وہ بازار پر، کیا یہ سب ہماری میراث ہے؟ شہادت ہماری میراث ہے۔ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام اس انداز کے اندر مصیبتیں جھیلتے رہے۔ جب گزرتے تھے بازار سے افراد موجود تھے، اس انداز کے اندر امام سجاد علیہ السلام گزر رہے ہیں۔ ہر شخص اپنی چھتوں سے کچھ نہ کچھ چیز دیکھتا ہوا نظر آتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ملتا وہ کھجور کی گٹھلیاں پھینک دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک انگارہ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے امامے پر آیا اور روایات نے لکھا کہ اس انداز کے اندر وہ امامہ چلتا رہا۔ ایک مرتبہ وہ کوئلہ سید سجاد کے سر پر چلتا رہا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ انسان اگر اس امامے سے اس جلتے ہوئے کوئلے کو ہٹانا چاہتا ہے تو یہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، یہ گردن ہلا دیا کرتا ہے۔ گردن میں خاردار پاؤں ہے، ہاتھوں ہتھکڑیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ سید سجاد اپنے سر سے امامے کو ہٹائے تو کیسے ہٹائے، اللہ اکبر، لیکن امامے کو ہٹا نہ سکے، سر جلتا رہا۔
میرا جی کہتا ہے کہ شاید محمد باقر علیہ السلام جب دفنانے کے لیے آئے ہوں گے ارے سر پر ایک نشان بھی موجود ہوگا، تو وہی جلتے ہوئے کوئلے کا ہوگا جو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کے میدان میں رستے میں سید سجاد کے سر پر گرا ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی ممکن آواز اپنی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ ہیں پروردگار ممکن آباد ہے، ان کی تمام مشکلات کی خیر سے حل فرما۔ پروردگار تمام مظالم کا انتقام کرنے کے لیے زمانے کے امام کی حدود میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے احوال و امثال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔